ناظرین کرام، ہماری ایک بہن کراچی کرنگی سے میسج کرتی ہے، حکیم صاحب میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے اور گھٹنوں کی ہڈیاں رگڑتی ہیں اور آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں کی چکنائی ختم ہو گئی ہے۔ بعض نے تو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کے گھٹنے چینج ہوں گے۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور گھر میں پریشانی ہے، کام نہیں کر سکتی، گھر کا نظام دھرم برہم ہے، مجھے آپ کوئی نسخہ بتائیں تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازل نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ ہو، جس کی دوا نہ ہو، سوائے موت کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، صحت کو نعمت جانو بیماری سے پہلے۔ کچھ طریقہ علاج ایسے دنیا میں رائج ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ ٹھیک نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور دنیا کے جتنا بھی طریقہ علاج ہیں یہ سب پریکٹس کے اوپر ہیں اور سب جو ہے نا تجرباتی ہیں۔ ایک چیز کے اوپر تحقیق کی، پھر دنیا کو اس میں رائج، اس دوا کو رائج کر دیا، اس سے کسی کو نقصان ہوا، کسی کو فائدہ ہوا۔ ہاں، وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ معالج یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس مرض کا میرے پاس علاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی دوا ضرور نازل کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ میری بہن، اگر آپ کو نسخہ ایک میں بتا دیتا ہوں، آپ کامل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے استعمال کریں، جو رطوبتیں آپ کی گھٹنوں میں کم ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ بیمار تھی نہیں، بیمار ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے جسم میں کم ہو گئی ہے جس کو پورا کرنا ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ دوائیاں سن کرنے کی اور وہ دوائیں استعمال کریں گی جو وقتی طور پہ تسکین دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مرض اندر بڑھ جائے گا اور بعد میں وہی حال ہوگا کہ جب مرض بڑھ جاتا ہے تو اس کے علاج میں زیادہ پھر ٹائم لگتا ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، مستگی رومی، یہ 1 نمبر لینی ہے۔ 1 نمبر کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اگر چبائیں گے تو وہ گھلے گی نہیں، وہ ببل کی طرح، ربڑ کی طرح پھیلتی جائے گی۔ تو مستگی رومی اور چوپ چینی، اسگند ناگوری، سرنجا شیریں، تلخ سرنجا، عود باللسان، یہ سب آپ 20-20 گرام یا 50-50 گرام لے لیں اور اس کو کوٹ لیں، پیس لیں اور صفوف بنا لیں، اور اس کے بعد چھوٹی چمچی صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ چند دن، چند مہینے، چند ہفتے آپ استعمال کریں گی، انشاءاللہ آپ کی رطوبتیں جو کم ہو گئی ہیں، جو ختم ہو گئی ہیں، وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ تریاک 6 وہ بھی استعمال کریں۔ وہ کیا ہے؟ آگ کا دودھ 10 گرام اور ہلدی 150 گرام، اس کو مکس کر لیں اور اس کو توے کے اوپر تھوڑا سا گرم کر کے آدھی چمچی صبح، آدھی شام کو یہ بھی کھائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مجھے آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، بہترین عبادت ہے انسانیت کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے
جو بندہ اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔